بس تجھ کو پانا ہے۔ اس کے اندر اب شور اٹھنے لگا تھا۔ وہ اس قدر مضبوط اعصاب کی نہیں تھی جو اتنا بڑا صدمہ سہ سکتی۔ وہ مر رہی تھی، اس کی سانسیں رکنے لگی تھیں، اس کی روح آسمان کی وسعتوں میں کھونے لگی تھی، اس کے جسم میں جان نہ رہی تھی، اس کا جسم خالی ہو گیا تھا۔ پھر اچانک جسم میں روح محسوس ہوئی تھی، ہاں چیخ رہی تھی۔ پھر اس نے نہایت تیز چیخ ماری تھی۔ کھلی کھڑکی سے جھانکتے آسمان کو نم اور پرشکوہ نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اس نے اپنے چہرے کو چھوا تھا۔ اس کا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کے حلق میں بھی تکلیف تھی، حلق میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہو رہے تھے۔ اس کے جسم کا جوڑ جوڑ درد کر رہا تھا، اس کے اندر ذرا سی بھی طاقت نہ رہی تھی۔ اس کا دل بہت تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے اپنے حواس بحال کرنے لگی تھی۔ اسے اپنا آپ بہت ہی اجنبی سا لگا تھا۔ یا اللہ، وہ ایسا نہیں تھا، پھر وہ کیوں بدل گیا؟ میں نے کیا گناہ کیا؟ مجھے کس گناہ کی سزا دی گئی؟ اب کی بار آنکھوں سے بہتی ندی کے ساتھ ساتھ دل بھی خون کے آنسو رونے لگا۔ وہ اپنی مرضی سے اس کی زندگی میں آیا تھا اور اپنی مرضی سے واپس چلا گیا۔ دعا تو جیسے کٹ پتلی تھی، اس سے اس کی مرضی اور خوشی پوچھے بنا اس نے اپنا آخری فیصلہ سنا ڈالا۔ جو انسان اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کا ایک قطرہ برداشت نہ کر سکتا تھا، آج وہی شخص اسے آنسوؤں کے سمندر میں غرق کر گیا تھا۔ آگے گھنا جنگل اور پیچھے گہرا پانی تھا، اور وہ دوراہے پر اکیلی کھڑی تھی۔ وہ پیار کا دیوتا اسے اکیلا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ قدرت کے کھیل نرالے ہیں۔ انسان سے وہی چیز چھین لی جاتی ہے جو اسے سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ انسان جس چیز کی خواہش کرتا ہے وہی چیز اس سے کوسوں دور ہو جاتی ہے۔ اس نے کبھی کسی چیز کی خواہش نہ کی تھی، ہاں مگر آج اپنے رب سے گڑ گڑا کر اس بے وفا کو مانگا تھا۔ یہ شاید اس کی آزمائش تھی۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو بہترین سے نوازنے کے لیے اسے پہلے بدترین سے نواز کر آزماتا ہے کہ آیا وہ انسان اس بہترین کے قابل ہے۔ دعا نے جو کھویا یا جو پایا وہ اس کی قسمت تھی۔ اس دن وہ مما کے گلے لگ کر خوب روئی تھی، مما بھی خوب روئیں۔ دعا نے اس بے وفا کو کوئی بد دعا نہ دی، بلکہ ہر پل ہر لمحہ اس کی خوشیوں کے لیے دعا مانگتی رہی۔ مگر قدرت انصاف ضرور کرتی ہے۔ اگر ہم دانشمندانہ طریقے سے اپنا سبق یاد نہ کریں تو پھر تقدیر ہمیں سبق پڑھانے کے لیے آ جاتی ہے، اور جب تقدیر سبق پڑھاتی ہے تو پھر کسی کو معاف نہیں کرتی۔ مما نے ہر ممکن کوشش کے ذریعے اس سے رابطہ کرنے اور اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی، لیکن وہ نہ ملا۔ حماد نے بھی بھرپور کوشش کی، مگر بے سود۔ 3 سال کیسے پلک جھپکتے گزر گئے پتہ ہی نہ چلا، اور دعا آج تک اس بے وفا انسان کی یاد میں جی رہی تھی۔ میری منزل ہے نہ کنارہ، تنہائی میری محفل اور یادیں میرا سہارا۔ اس سے بچھڑ کر کچھ یوں وقت گزرا، کبھی زندگی کو ترسے کبھی موت کو پکارا۔ مما نے آج شام طیبہ کی فیملی کو گھر پر انوائٹ کیا تھا۔ کچھ بزنس مصروفیات کی بنا پر اس کے پاپا آؤٹ آف کنٹری تھے۔ طیبہ ان کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے وہ اپنی مما کے ساتھ بڑی تیاری کے ساتھ چلی آئی۔ حماد نے جیسے ہی اس نٹکھٹ سی لڑکی کو دیکھا تو اس کا پارا گرم ہو گیا۔ واٹ؟ یہ طیبہ میڈم ہے؟ میں ہرگز اس کھلنڈری لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ اس نے من ہی من میں اسے ریجیکٹ کر دیا تھا۔ تبھی مما طیبہ کو اپنے ساتھ لگائے بڑی خوشی سے حماد کے قریب چلی آئیں۔ حماد بیٹا، یہ طیبہ ہے، تمہاری ہونے والی شریک حیات۔ تم دونوں باتیں کرو، مجھے اس کی ماں سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ مما مائنے خیز نگاہوں سے حماد کو دیکھتے ہوئے واپس مڑ گئیں۔ حماد بری طرح جل بھن سا گیا تھا۔ اسے ایسی لڑکیاں بہت بری لگتی تھیں
جو اپنی اداؤں سے دوسروں کو اپنی طرف متوجہ کرتی تھیں۔ اس نے پہلی ہی نظر میں اسے ناپسند کر دیا تھا، اور قیامت یہ تھی کہ وہی لڑکی اس کی ہمسفر بننے جا رہی تھی۔ آسمانی کلر کی شلوار قمیض میں ملبوس اور لمبے بالوں کو ڈھیلی سی چوٹی کی صورت میں قید کیے وہ بہت ہی سادہ اور معصوم سی لگ رہی تھی، مگر حماد نے ایک نظر کے بعد دوسری نظر اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ سمجھا۔ میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ بہت ہی دھیمے لہجے میں اس نے کوریڈور میں پڑی کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا، مگر وہ جواب کا انتظار کیے بنا دھپ سے بیٹھ گئی۔ آپ کے منہ پر 12 کیوں بج رہے ہیں؟ وہ بچوں کی طرح آنکھیں چپکتے ہوئے بے تکلفی سے پوچھ رہی تھی۔ حماد نے چڑھ کر اسے یوں دیکھا جیسے اس کا گلا دبا دے گا۔ آپ کو باتیں نہیں آتی کیا؟ وہ شوخی بھرے انداز میں دھیرے سے مسکرائی۔ پتہ نہیں کیوں حماد نے نفی میں سر ہلا دیا، اور ایک بے ساختہ سا کہکا اس لڑکی کے لبوں کی حدود توڑتا فضا میں بکھر گیا۔ حماد کو اس کا کہکا بہت ہی ناگوار گزرا، اور وہ سخت غصے کی حالت میں بولا، محترمہ، میرا نہیں خیال کہ ہمارے درمیان کوئی بے تکلفی ہے۔ اس کے لہجے میں روکھا پن تھا۔ آپ تو بولتے بھی ہیں۔ آپ کو کوئی پرابلم ہے کیا؟ وہ بھول گیا تھا کہ عورتوں سے بات کرتے وقت ایک حد تک نزاکت بہرحال قائم رکھنی چاہیے۔ وہ بجھ سی گئی۔ آپ کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا؟ وہ شکستہ انداز میں بولی، جیسے خود سے مخاطب ہو۔ میں چلی جاؤں؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ماشاء اللہ، کیا فلسفہ ہے! آپ میری طرف سے اس دنیا سے چلی جائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ طیبہ کو اس کے اس رد عمل کی توقع نہ تھی۔ وہ خجل سی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ حماد اس کو وہیں بیٹھا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ اسے ایسی لڑکیاں زہر لگتی تھی جو ہاتھ دھو کر لڑکوں کے پیچھے پڑ جاتی ہیں۔ اسے یقین تھا کہ اس کے روکھے رویے کے بعد وہ خود ہی اس رشتے سے انکار کر دے گی، مگر طیبہ کو پتہ ہی نہ چلا، اور وہ بند دروازے کھول کر دل کے نہال خانے میں روپوش ہو گیا۔ وہ اس کو نکالنے کی کوششوں میں بے حال ہو گئی، خود کو ڈانٹا، ملامت کی۔ وہ اتنا سنجیدہ باشعور مرد ہے، کبھی بھی اسے لفٹ نہیں کرائے گا، مگر دل نے ساری دلیلیں رد کر دی، اور وہ دوسرے دن پھر آدم کی۔ حماد تپ اٹھا، لیکن خاموش رہا۔ کیوں؟ مجھے زندگی گزارنے کا سلیقہ نہیں کیا؟ میں جانور ہوں کیا؟ زندگی گزارنے اور زندگی انجوائے کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ وہ بری طرح چڑھ گیا۔ بھئی تم یہاں آتی کیوں ہو؟ ہماری بات طے ہو گئی ہے، اور جلد شادی کی شہنائیاں بھی بجنے والی ہیں۔ میرا پورا حق ہے آپ سے ملنے کا۔ وہ آنکھیں مٹکاتے ہوئے بولی تو وہ دانت پیس کر رہ گیا۔ اس نے مما سے طیبہ کے لیے اپنی ناپسندیدگی کی بات کرنی چاہی، مگر مما کو اتنا خوش دیکھ کر ایک لفظ بھی نہ بول پایا۔ مما پاپا کے جانے کے بعد آج پہلی بار اتنی خوش دکھائی دے رہی تھی، اس لیے ان کی خوشی کی خاطر وہ چپ رہا، اور شادی کی ڈیٹ فکس کر دی گئی۔ اس واقعے کے بعد دعا شدید بیمار ہو گئی تھی، لیکن تقریباً 3 ماہ وہ بستر پر پڑی رہی، اور اسی لیے اپنا 1 سال بھی ضائع کر دیا۔ لیکن مما کے کہنے پر اس نے پھر سے یونیورسٹی جوائن کی، اور حمزہ خاکوانی کے گروپ کے ہاتھوں بے وقوف بننے کے بعد اسے اس گروپ سے اور اسپیشلی حمزہ خاکوانی سے چڑ سی ہو گئی تھی۔ اس لیے جب بھی وہ گروپ نظر آتا دعا اپنا راستہ بدل لیتی۔ حالانکہ ان کو دیکھ کر پلٹی ہی تھی نگاہ، محسوس یہ ہوا کہ زمانے گزر گئے۔ کیفے میں چائے سے محظوظ ہوتی دعا کو دیکھ کر حمزہ نے اپنے انداز میں شعر جھاڑا تھا۔ پورا گروپ دعا کے عین سامنے والی ٹیبل پر براجمان ہو گیا۔ ہائے، یہ تمہیں ایک دم سے صدیاں گزارنے کا احساس کیسے ہو گیا؟ اس گروپ کی سب سے ماڈرن لڑکی ہبہ کی آواز پر حمزہ نے شوخی سے پلٹ کر دیکھا اور بے اختیار مسکرا دیا۔ جبران گرما گرم بھاپ اڑاتی کافی کا مگ تھامے اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ میری کافی کہاں ہے؟ ہانی لے کر آ رہا ہے، جبران نے نہایت سعادت مندی سے کہا، اور کرسی کھسکا کر بیٹھ گیا۔
ہانی اپنی بڑی سی نظر والی اینک کو ناک پر ٹکاتے ہوئے ایک مگ اٹھا کر حمزہ کے نزدیک چلا آیا تو اس کے ہاتھ سے مگ تھام کر اس نے بے تحاشا خوشی کا اظہار کیا۔ جیتے رہو یار، سدا سہاگن رہو۔ ایک با آواز کہکا فضا میں بکھر گیا۔ تبھی دعا نے ایک چپتی ہوئی نگاہ اس گروپ پر ڈالی اور چائے کے بڑے بڑے سپ لینے لگی۔ وہ جلد از جلد ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہونا چاہتی تھی۔ ویسے عجیب بات ہے، آج کل لوگ صرف ایک کافی کا مگ دیکھ کر ہی لال ٹماٹر بن جاتے ہیں۔ جبران کا اشارہ حمزہ کے سرخ ہوتے چہرے کی طرف تھا۔ ہاں یار، بس یہ لڑکیاں دیکھ کر تو دل نادا بالکل ہی بے قابو ہونے لگتا ہے۔ ہنستے ہوئے ایک ہاتھ سے بال سنوار کر حمزہ نے مخصوص لب و لہجے میں کہا، یار مجھے تو میرے سامنے ایک ہی لڑکی دکھائی دے رہی ہے، جبکہ لڑکیاں تو جمع کا صیغہ ہے۔ ہانی نے دعا کی طرف اشارہ کیا تھا۔ تم نے ضرور ٹانگ اڑانی ہوتی ہے، جبران چڑھ کر بولا تھا۔ کم آن یار، یہ تو ہماری قسمت ہے کہ اتنی خوبصورت لڑکیاں ہماری یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں۔ حمزہ اطمینان سے گویا ہوا تو ہانی اپنی اینک ناک پر ٹکاتے ہوئے تپ کر بولا، دیکھو حمزہ، لڑکیاں صرف وقت گزاری کا سامان نہیں ہوتی، یہ بھی ہماری تمہاری طرح انسان ہیں، انہیں کھلونا مت سمجھو۔ اوہو، یہ تمہیں صنف مخالف کا درد اتنا کیوں ستا رہا ہے؟ حمزہ نے لاپرواہی اور شوخی سے پوچھا تو ہانی بدستور اسی لب و لہجے میں بولا، یہ بات نہیں ہے، بات صرف احساس کرنے کی ہے۔ میں جانتا ہوں کہ لڑکیاں کتنی نازک اور حساس ہوتی ہیں۔ حمزہ اور جبران کے ساتھ ساتھ گروپ کے باقی لوگوں نے بھی چونک کر ہانی کی طرف دیکھا۔ کیا ہوا ہانی، تم کیا ہوم سک ہو رہے ہو؟ جبران نے لقمہ دیا۔ نہیں تو، وہ بلا وجہ ہی مسکرا دیا۔ دعا ان کی مسلسل ہوتی گفتگو بلکہ سنگ باری سے تنگ آ کر پیر پٹکتی کیفے سے باہر نکل گئی اور گروپ کی ہوٹنگ نے بڑی دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ حمزہ موضوع بدلنے کی خاطر فوراً بولا، چلو یار، ذرا گھوم پھر ہی آئیں، دیکھو موسم کتنا خوبصورت ہے۔ وہ بلیک جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آسمان پر کالے بادل چھائے ہوئے تھے، موسم بہت خوشگوار تھا۔ مجھے یہ منجمد کر دینے والے موسم کچھ خاص پسند نہیں۔ اس بار ہبا اپنے تراشیدہ اسٹائلش بالوں کو جھٹکے سے پیچھے کر کے اپنا لیدر کوٹ اٹھاتے ہوئے منہ بنا کر بولی، پسند اپنی اپنی، مزاج اپنا اپنا۔ ہانی چڑوانے والے انداز میں بولا تھا، تبھی ہبا نے اپنا ہینڈ بیگ لہرا کر اس کے ہاتھوں پر دے مارا۔ اب چلو بھی، کیا یوں ہی کھڑے کھڑے ایک دوسرے کا پوسٹ مارٹم کرتے رہو گے؟ جبران نے ان دونوں کو بغور ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے ہاتھ لہرا کر چٹکی بجا کر کہا۔ وہ سب لوگ موسم انجوائے کرنے کی غرض سے رائڈ لینے چلے گئے۔ 7 لوگوں پر مشتمل یہ گروپ یونیورسٹی کے تمام اسٹوڈنٹس اور اساتذہ میں مشہور تھا۔ 2 لڑکیوں اور 5 لڑکوں پر مشتمل یہ گروپ ہونہار اور یونیورسٹی کا سب سے زیادہ مشہور ترین گروپ تھا۔ عالیہ اور ہبا دونوں بہت اچھی فرینڈز تھیں۔ کچھ ہی دنوں میں عالیہ کی شادی تھی اور ہبا ایک بہت ہی بڑے بزنس مین کی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی تھی۔ اس کے والد اس یونیورسٹی کے ٹرسٹی تھے۔ ہبا کی ہر خواہش اس کی زبان پر آنے سے پہلے پوری کر دی جاتی تھی۔ یونیورسٹی میں اپنے ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے کافی مشہور تھی۔ جبران، ہانی، ابرار اور وقار یہ سب خوش اخلاق اور خوش مزاج شخصیت کے حامل تھے۔ یونیورسٹی میں آتے ہی سب سے گھل مل گئے تھے۔ حمزہ خاکوانی اس گروپ کا لیڈر تھا۔ اپنی دھنک رنگ کی شخصیت کی وجہ سے وہ سب کو اپنا اسیر کر لیتا تھا۔ ہبا اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور اگر کسی اور لڑکی کا ذکر اس کے منہ سے سنتی تو جل بھن جاتی۔ نہ جانے کیوں وہ دعا سے جلنے لگی تھی، اسی لیے جب بھی دعا اس کے سامنے آتی وہ سلگ جاتی اور تیز چپتی ہوئی نفرت بھری نگاہ سے اسے دیکھ کر سر جھٹک دیتی تھی۔ لائبریری میں کتاب پڑھنے میں مصروف بیٹھا جبران ایک دم چونک کر حمزہ کو دیکھنے لگا جب وہ کافی ساری کتابوں کا بنڈل میز پر زور پر پٹکتے ہوئے بولا تھا، یہ کتابیں تو گناہوں کے بوجھ کی طرح بے حد وزنی ہیں۔ اپنے اپنے اعمال ہیں ڈیئر حمزہ، ورنہ مجھے تو ایسا محسوس نہیں ہوا۔ جبران نے جوابی جملہ کسا تو وہ اچھا خاصا بھنا گیا۔ ظاہر ہے
تم تو ہو ہی ٹارزن، اور گناہوں سے پاک، بڑے نیک اور شریف مخلوق۔ لگتا ہے ہرکولس کی روح گھس گئی ہے تمہارے اندر۔ جی نہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہرکولس تو ایکسٹرا اسٹرانگ تھا، جبران نے نفی میں گردن ہلاتے ہوئے واشگاف لفظوں میں اعلان کیا۔ دیکھ، بڑا بول نہ بول جبران، ایمان سے کسی دن شہید ہو جائے گا۔ حمزہ جگہ اور موقع محل دیکھے بنا بولنے میں مصروف تھا۔ شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، لہٰذا جب ایسا ہوا تب دیکھ لیں گے۔ جبران ہونس مطمئن تھا۔ شرم کرو، اقبال نے یہ شعر اس لیے نہیں کہا تھا۔ اس نے فوراً جبران کو لتاڑا تو اس نے جوابی فائر کیا، تو شہید کی اصطلاح بھی ایسے مقتولین کے لیے استعمال نہیں ہوتی۔ تمہیں تو میں گھر چل کر دیکھوں گا۔ حمزہ منہ پر ہاتھ پھیر کر فوراً اپنی کرسی پر دھپ سے بیٹھ کر کتابوں کا پوسٹ مارٹم کرنے لگا۔ ابھی دیکھ لو، اب بھی کچھ حرج نہیں، جبران چہک کر بولا۔ ہال جگمگا رہا تھا، ہر طرف چہل پہل تھی۔ دولہا دلہن اسٹیج پر بیٹھے تھے اور تمام لوگوں کی مبارکباد اور دعائیں وصول کر رہے تھے۔ حماد پہلے سے اس شادی کی وجہ سے کافی اپسیٹ تھا، اور اوپر سے پھر یہ سب کچھ اسے زہر لگ رہا تھا۔ طائبہ ریڈ کلر کے خوبصورت سے لہنگے میں ملبوس کسی پرستان کی پری لگ رہی تھی، بہت ہی معصوم اور پیاری سی گڑیا جیسی لڑکی، جو کہ ہر دم کہکے لگاتی رہتی تھی۔ وہ آج دلہن بنی ایک طرف سمٹ کر بیٹھی تھی، جبکہ حماد سلک کے گولڈن شلوار سوٹ میں ملبوس اندر ہی اندر سلگ رہا تھا۔ یزدانی ہاؤس آج خوشیوں کی بھرپور روشنی اور رونق سے جگمگا رہا تھا۔ ہر چہرہ خوشی سے منور تھا۔ مما کے تو پاؤں زمین پر نہ ٹک رہے تھے۔ وہ آج اپنے لاڈلے اکلوتے بیٹے کی شادی کے فرض سے سبکدوش ہو چکی تھیں۔ وہ بار بار شادی کے بندھن میں بندھنے والے نئے نویلے جوڑے کی طرف دیکھتیں تو من ہی من میں سینکڑوں دعائیں دے ڈالتیں۔ ادھر دعا کا بھی یہی حال تھا، وہ بھی اپنے پیارے بھیا کی شادی پر تتلی بنی ادھر سے ادھر اڑتی پھر رہی تھی۔ ابھی ابھی وہ ہاتھوں میں گلاب کی پتیوں سے بھری تھال لیے ٹیبل پر رکھنے جا رہی تھی کہ سامنے سے ایک شناسا صورت دیکھ کر ٹھٹکی۔ ہے سلی گرل، ہاؤ آر یو؟ حمزہ خاکوانی ہمیشہ کی طرح اپنے چہرے پر شریری مسکراہٹ سجائے اپنے ہی انداز میں گویا ہوا تھا۔ دعا حیرانی سے اسے تکتی رہی۔ یہ پھولوں سے سجی تھال میرے ویلکم کے لیے لائی ہو؟ وہ ہونس اسی انداز میں بولا، لیکن اب کی بار دعا کی نگاہوں میں حیرت کے ساتھ ساتھ غصہ بھی امڑ آیا تھا۔ کیا ہوا سلی گرل، ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ اچھا نہیں لگ رہا یا پسند آ گیا ہوں؟ دیکھو، پہلے ہی بہت سی لڑکیاں پیچھے پڑی ہیں، اب تم ان لوگوں کی لسٹ میں شامل مت ہو جانا۔ اور ویسے بھی تم تو پیدائشی بے وقوف ہو، اس لیے تمہیں بے وقوف بنانے میں کچھ خاص مزہ نہیں آئے گا۔ سو بی اویئر فرام می۔ دعا کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پھولوں سے بھری تھالی اس کے سر پہ دے مارے، لیکن بڑی مشکل سے اس نے خود پر کنٹرول کیا اور قدم آگے کی جانب بڑھا دیے، مگر وہ حمزہ ہی کیا جو اپنی پٹری بدل جائے۔ فوراً اس کا راستہ روک کر شوق انداز میں گویا ہوا۔ ارے سنو، تم یہاں لڑکے والوں کی طرف سے ہو یا لڑکی والوں کی طرف سے؟ تمہیں کیا تکلیف ہے؟ دعا نے اسے دیکھتے ہی اپنے چہرے کا زاویہ بدل کر خشک لہجے میں کہا تھا۔ بھائی میں تو صرف اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ میں نے سوچا کہ تم بھی میری طرح یہاں بن بلائی مہمان کھانا نوش فرمانے آئی ہو۔ دعا نے بڑی عجیب نگاہوں سے اسے گھورا تھا۔ یو نو واٹ، میں ہر شادی میں صرف کھانا کھانے کے لیے ہی جاتا ہوں۔ یہ الگ بات ہے کہ کوئی انوائٹ کرے یا نہ کرے، پیٹ پوجا کے لیے نک سکسا تیار ہو کر ہر شادی میں گھس جاتا ہوں۔ بیچارے دولہے والے سمجھتے ہیں کہ میں دلہن والوں کی طرف سے ہوں، اور دلہن والے سمجھتے ہیں کہ میں دولہے والوں کی طرف سے ہوں۔ وہ اپنی ہی موج مستی میں بولتا جا رہا تھا، تبھی دعا نے سلگ کر کہا، کیا بکواس کر رہے ہو؟ گھاس تو نہیں کھا گئے؟ جی نہیں، یہ نعمت تمہارے لیے ہی موزوں ہے۔ وہ نہایت ہی لاپرواہی سے بولا تھا۔ ہٹو میرے راستے سے۔ اے لڑکی، تمیز سے بات کرو، ماں بدولت دو لحاظ تم سے بڑے ہیں۔ قد اور خوبصورتی کا تو میرا تم سے کوئی مقابلہ ہی نہیں۔ وہ اپنی شرٹ کی کالر اکڑا کر بولا تو دعا جل اٹھی۔ ہوں جاج بش کہیں کے۔ ہیلو پھولن دیوی، میرے حسن کی دھوم دور دور تک ہے۔ اس سے اپنی بے عزتی برداشت نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا تھا، لیکن دعا بھی اپنے نام کی ایک ہی تھی۔
ہاں اچھی طرح جانتی ہوں کہ یہ دور دور کا فاصلہ آئینے سے تمہارے چہرے کے درمیان ہے. تمہارا کوئی قصور نہیں ہے بی بی. تمہاری شکل ہی ایسی ہے کہ تم کسی کی خوبصورتی برداشت ہی نہیں کر سکتی. کیا بکواس کر رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے. فضول میں ٹائم مت ضائع کرو میرا. ویسے تم غصے میں بہت پیاری لگتی ہو. وہ دلکش مسکراہٹ لبوں پر سجائے اسٹائل سے بولا. دعا نے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی. تبھی وہ لہجے میں سارے جہاں کی ہمدردی سمیٹے بولا. ایک تو فری میں تمہاری تعریف کر رہا ہوں اور اوپر سے تم خوامخواہ غصہ ہو رہی ہو. شکر کرو تعریف کر رہا ہوں ورنہ کوئی اندھا بھی تمہاری طرف دیکھنا گوارا نہ کرے. ایک تو عادات ماشاءاللہ نیم چڑھے کریلے کی طرح ہیں اور دوسرا تم پیدائشی بے وقوف ہو. عقل سے بالکل پیدل. کوئی قبول نہیں کرے گا. گھر میں بیٹھی بال سفید کرتی رہو گی. وہ بری طرح سلگ اٹھی. میں سفید کروں یا سیاہ تم سے مطلب؟ وہ آگے بڑھ گئی اور چند قدم چل کر بے ارادہ پلٹ کر دیکھا تو وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا. وہ سر جھٹک کر منہ ہی منہ میں بڑبڑائی. اسٹوپڈ. وہ آگے بڑھ گئی اور حمزہ خاقوانی مسکراتا ہوا اپنے ہی انداز میں بالوں میں انگلیاں پھنسائے اسٹیج کی طرف بڑھ گیا. لاؤنج عبور کرتے ہوئے حماد نے تمام خیالات جھٹک کر دروازے کا ہینڈل گھمایا اور بہت ہی آہستگی سے اندر داخل ہو گیا. اسے اپنا کمرہ ہی اجنبی لگا. ڈریسنگ روم کا رخ کرتے ہوئے غیر ارادی طور پر اس کی نظر پھولوں سے سجے بیڈ پر سمٹی بیٹھی طیبہ پر پڑی تو اس کے قدم وہیں تھم سے گئے. وہ الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے تکتا رہا اور پھر غصے کا اظہار کرتے ہوئے سر سے پگڑی اتار کر سنگل صوفے پر پٹک دی اور تیزی سے ڈریسنگ روم میں گھس گیا. دلہن بنی طیبہ کے لیے اس کا یہ رویہ کچھ نیا نہ تھا لیکن آج نہ جانے کیوں اس کا غصہ دیکھ کر اس کے بدن میں خوف کی لہر دوڑ گئی. ڈھلکے گھونگھٹ میں اسے جھانکتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں اور خوف کے مارے گلا سوکھنے لگا. وہ جیسے ہی بیڈ کے قریب آیا تو نہایت سختی سے بولا. لائٹ آف کرو مجھے نیند آ رہی ہے اور اس بیڈ کے علاوہ کہیں بھی سو جاؤ. طیبہ پر جیسے طوفانی پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا. وہ سکتے کے سے عالم میں اسے دیکھنے لگی. وہ نظروں کا زاویہ بدل کر سپاٹ لہجے میں بولا. حمزہ خاقوانی اس گروپ کا لیڈر تھا. اپنی دھنک رنگ کی شخصیت کی وجہ سے وہ سب کو اپنا اسیر کر لیتا تھا. ہبا اسے پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتی تھی اور اگر کسی اور لڑکی کا ذکر اس کے منہ سے سنتی تو جل بھن جاتی. نہ جانے کیوں وہ دعا سے جلنے لگی تھی. اسی لیے جب بھی دعا اس کے سامنے آتی وہ سلگ جاتی اور تیز چپتی ہوئی نفرت بھری نگاہ سے اسے دیکھ کر سر جھٹک دیتی تھی. اور ہاں ایک بات کان کھول کر سن لو. مجھے میری زندگی میں اپنی مما اور دعا سب سے زیادہ عزیز ہیں. ان کی خوشی کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. یہ سب تمہیں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو انہیں خوش رکھنا ہوگا. یہاں اس بیڈ روم میں جو کچھ بھی ہوا یا ہوگا اس کے بارے میں مما یا کسی اور کو بتانے کی کوشش بھی کی تو اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی. انڈرسٹینڈ؟ وہ سختی اور بہت ہی روکھے پن سے بولتے ہوئے بیڈ کی دوسری جانب جا کر لیٹ گیا. مگر وہ لڑکی ابھی بھی حیرتوں کی زد میں تھی. وہ حیرانی سے کمرے کی چاروں طرف دیکھنے لگی. کمرے میں مکمل سناٹا پھیلا ہوا تھا. وہ بہت آہستگی سے بیڈ سے اتری مگر پھر بھی لباس کی سرسراہٹ، زیورات کی چھنک، چوڑیوں کی کھنک مل کر ماحول کو جیسے جگانے کی کوشش کرنے لگیں. وہ کچھ سوچ کر سوئچ بورڈ کی طرف بڑھی اور لائٹ آف کر دی. حماد کی ناراضگی کو اپنا نصیب سمجھ کر خاموش ہو گئی. یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا. مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناولز اور برائٹ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے.